ایک جگہ جناب ابراہیم نے فرمایا ہے اپنے بیٹوں سے، اور ایک جگہ جناب یعقوب نے فرمایا ہے اپنے بیٹوں سے کہ ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اللہ نے تمہارے لیے دین چن لیا ہے، پسند کر لیا ہے۔ قرآن میں 2 جگہ اسلام کے لیے لفظ استعمال ہوا، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اللہ نے دین چن لیا ہے۔ جناب ابراہیم اپنے بیٹوں سے کہہ رہے ہیں کہ ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اللہ نے تمہارے لیے دین سلیکٹ کر لیا ہے، اور جناب یعقوب اپنے بیٹوں سے کہہ رہے ہیں ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اللہ نے تمہارے لیے دین چن لیا ہے۔ معلوم ہوا پہلے اس دین کا نام جس کو اسلام کہتے ہیں دین مصطفیٰ تھا۔ پہلے اسلام کا نام دین مصطفیٰ تھا، آدم سے لے کے 18ویں ذی الحجہ تک اس کا نام رہا دین مصطفیٰ، اور جب غدیر میں علی اس میں شامل ہو گئے اور اللہ نے کہا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میں نے تمہارے لیے دین کو پسند کر لیا، تو اب دین کا نام ہو گیا دین مرتضیٰ۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينُهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور اس دین کو ہم تقویت دیں گے، تمکنت دیں گے، جس دین کو ہم نے پسند کر لیا۔ اب سمجھیے آپ کے جو ہم کہتے ہیں اس پر ہنسا نہ کیجئے کہ جب آخری وارث دین آئے گا تو وہ دین آئے گا جو غدیر میں بتایا گیا ہے۔ ہم بھی انتظار میں ہیں اور آپ بھی انتظار میں۔ ہم بھی منتظر ہیں اور آپ بھی منتظر ہیں، اور عزیزان گرامی یقین مانیے کہ ساکن غیبت بھی منتظر ہے، اور یہ جو عزاداری میں زندگی واقعی ہے یہ اس لیے واقعی ہے کہ جس کا کوئی وارث نہیں ہوتا اس کا غم بھی تھوڑے دنوں کے بعد بھلا دیا جاتا ہے۔ غم حسین جو زندہ ہے اس لیے زندہ ہے کہ حسین کا وارث زندہ ہے، اور کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ ابھی اپنے جد مظلوم پر اسی طرح روتے ہیں جیسے ان کے بزرگ روتے تھے، اور بیان کر کر کے روتے ہیں کہ ہائے جد مظلوم، آپ کو 3 دن کا پیاسا شہید کر دیا گیا، اور روتے ہیں اور بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ جد مظلوم آپ فرما رہے تھے حل من ناصر ینصرنا، کون ہے جو میری نصرت کرے، کون ہے اور میری مدد کرے، اور کسی نے آپ کی نصرت و مدد نہ کی، یہ فرماتے ہیں اور روتے ہیں اور گریہ فرماتے ہیں۔ اس طریقے سے امام گریہ فرما رہے ہیں، اور آج جو ہمارے عزاداری میں گریہ باقی ہے، ماتم باقی ہے، اس لیے باقی ہے کہ حسین کا حقیقی وارث، حسین کا نائب پردہ غیب میں بیٹھ کے اپنے جد مظلوم کا ماتم کر رہا ہے۔ اے ہمارے امام زمانہ، آن کے دیکھیے یہ غلام آپ کے جد کی عزاداری میں جمع ہیں، پردے کے بھیجے کنیزیں ہیں آپ کی حاضر ہیں، یا آپ کے جد کی عزاداری کر رہی ہیں، اس لیے کہ امام زمانہ کو بھی انتظار ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ ان کے انتظار کی پہچان کب ختم ہوگی، ان کے لیے پہچان کیا ہے ظہور کی۔ کتابوں میں میں نے یہ بات پڑھی ہے کہ ان کے پاس وہ اصلی علم ہے جو روز عاشور حسین نے عباس کو دیا تھا، وہی علم جس پر عباس کے خون کے چھینٹے ہیں، وہی علم جو عاشور کے دن عباس کے ہاتھ میں لہرایا تھا، وہی اوریجنل علم ان کے پاس ہے۔ اور یہ لکھا میں نے پڑھا کہ اس کا پرچم جو ہے وہ لپٹا ہوا ہے۔ اب مجھے یہ نہیں معلوم کہ اس کا پرچم کس نے لپیٹا، یہ میں نے کہیں نہیں پڑھا، امام علی مقام نے لپیٹ دیا، یا جناب زینب نے لپیٹ دیا، یا جناب سید سجاد نے لپیٹ دیا، اس لیے کہ اتنا معلوم ہے کہ علمدار نے تو لپیٹا نہیں ہوگا، اس لیے کہ علمدار کے تو شان قلم ہو گئے تھے، علمدار نے تو لپیٹا نہیں ہوگا، بہرحال اس کا پرچم لپٹا ہوا ہے، اور جب وہ پرچم لہرانے لگے گا خود بخود تو یہ اشارہ ہوگا قدرت کی طرف سے کہ اٹھو وقت انتقام آ گیا۔
اٹھو وقت ظہور آ گیا. اور جب حضور تشریف لائیں گے تو سب سے آگے آگے جو ہوگا وہی پرچم عباس ہوگا. ہماری جانیں اس بے کس پر نثار ہو جائیں جو جنگ کی اجازت مانگتا رہا مگر اس کو جنگ کی اجازت نہ ملی. حضرات عباس الصلاة والسلام علی سیدنا و شفیعنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا هذا الى یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. صلوات بھیجتے ہیں محمد علیہ. ارشاد اقدس سے جناب رب العزت ہے کہ دین کے معاملے میں کوئی جبر نہیں ہے، کوئی زیادتی زبردستی نہیں ہے. قد تبین الرشد من الغی، ہدایت کو گمراہی سے الگ کر کے بتایا جا چکا ہے. عزیزان محترم، ہمارے آپ کے درمیان گفتگو امامت کے موضوع پر تھی اور کل وقت تمام ہو گیا تو گفتگو ناتمام رہی. بات قرآن کے اس واقعے کی تھی جس میں اللہ نے رسول سے یہ کہا تھا کہ اگر یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا. یعنی اگر دین کو محافظ دین کے حوالے نہ کیا، دین کے بچانے والے کے حوالے نہ کیا تو یہ پورا دین تباہ ہو جائے گا، یہ پورا دین برباد ہو جائے گا. لہذا یہ بات بڑی وضاحت سے کہہ دی گئی کہ اس کا پہنچایا جانا بہت ضروری ہے. اگر یہ نہ پہنچایا گیا تو اس کا مطلب یہ کچھ دین پہنچا ہی نہیں. یہ اسی لیے کہا گیا تھا کہ مسلمانوں کی سمجھ میں یہ بات آ جائے کہ اگر فلسفہ امامت کو نہیں مانا گیا تو کچھ ماننا کام نہیں آئے گا. یہ اعلان ولایت جناب امیر جو میدان غدیر میں ہوا، جس کو سب نے سنا اور زیادہ تر نے بھلا دیا، یہ اسی کانسپریسی کا نتیجہ تھا جو میں نے اس بیان سے پہلے کل آپ کو سنائی تھی، جس کے سلسلے میں تاریخ، حدیث اور قرآن کا حوالہ دیا تھا. رسول نے دین پہنچا دیا. اب لوگ اس پر یہ کہتے ہیں کہ اگر رسول نے علی کے لیے صاف صاف کہہ دیا ہوتا، یہ بڑا ظالمانہ خدا قسم تصور ہے، اگر رسول نے علی کے لیے صاف صاف کہہ دیا ہوتا تو بھلا کون ایسا تھا جو نہ مانتا. یعنی پھر یہ الزام سے بچ رہے ہیں، الزام رسولی پر ہے کہ انہوں نے صاف صاف نہیں کہا اس لیے گڑبڑ ہو گئی. اگر رسول نے صاف صاف کہہ دیا ہوتا تو سب مان لیتے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ تب بھی نہ مانتے، اس لیے کہ رسول سے بڑا اللہ ہے، یہ تو سب کو معلوم ہے. اللہ نے قرآن میں صاف صاف کہا ہے کہ نماز واجب ہے، جھوٹ حرام ہے، غیبت حرام ہے، چوری ناجائز ہے. کیا 1400 برس سے آج تک کوئی مسلمان کبھی جھوٹ بولتے تو نہیں سنا گیا؟ کبھی چوری کرتے تو نہیں دیکھا گیا؟ کبھی کسی مسلمان نے نماز تو نہیں چھوڑی؟ کبھی کسی مسلمان نے معاذ اللہ روزہ تو نہیں قضا کیا؟ تو جب اللہ نے صاف صاف کہا اور آپ نے نہیں مانا تو رسول صاف صاف کہتے تو کیا مان لیتے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تو اب بہکانے کی باتیں ہیں، تو مس گائیڈ کرنے کی باتیں ہیں کہ رسول نے صاف صاف نہیں کہا، اگر صاف صاف کہہ دیتے تو مان لیتے.
اچھا ہم کہتے ہیں صاف صاف کہا، اس سے زیادہ صاف صاف کیا کہتے؟ آپ ہمیں عبارت بنا کے دے دیجئے کہ یہ کہنا چاہیے تھا انہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول سے علی کی طرف غدیر کے میدان میں کیا چیز ٹرانسفر ہو رہی تھی، پہلے اس کی انالیسس کیجئے کہ وہ شے کیا تھی۔ دیکھیے رسول بادشاہ نہیں تھے، نہ انہوں نے بادشاہت کا دعویٰ کیا خود کہ میں بادشاہ ہوں، نہ ان کے چاہنے والوں ماننے والوں نے کہا کہ آپ بادشاہ ہیں، نہ قرآن میں کہیں پہ کوئی ایسی آیت موجود ہے کہ اے حبیب تمہیں ہم نے بادشاہ بنا دیا۔ تو رسول کے یہاں بادشاہت کا کوئی تصور نہیں ہے، وہاں عبدیت پر ناز ہے، وہاں بندگی کا زور ہے، وہاں عبدیت پر ناز ہے۔ سمجھے آپ؟ بادشاہت نہ رسول اللہ نے لی، نہ پسند کی، نہ بادشاہت ان کو ملی۔ آئی تھی بادشاہت آئی تھی ان کے پاس۔ حدیث میں ہے کہ اللہ نے جب اپنے حبیب کے سر پر تاج رسالت عظمیٰ رکھ دیا تو پیغام بھیجا کہ ہمارے حبیب، ہمارے دریائے سخاوت کا جوش ابھی کم نہیں ہوا ہے، ہم آپ کے ایک تمغہ اور لگانا چاہتے ہیں، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ ہم 2 چیزیں آپ کے پاس بھیجیں گے، اس میں سے ایک چیز آپ لے لیجئے گا، ایک واپس کر دیجئے گا۔ اس ارشاد ربانی کے بعد تھوڑی دیر کے بعد جبرائیل امین حاضر خدمت رسول ہوئے، اور انہوں نے آن کے عرض کیا کہ اللہ نے تحفہ درود و سلام کے بعد ارشاد فرمایا ہے کہ میرے حبیب 2 چیزوں میں سے ایک چیز اپنے لیے پسند کر لیجئے، یا تو پوری دنیا کی، پوری جہاں تک زمین کا پھیلاؤ ہے، پوری دنیا کی بادشاہت بغیر کسی شرکت کے آپ کو ہم دیتے ہیں، آپ پورے قریش کے بادشاہ بن جائیے، یا تو پوری دنیا کی بادشاہت لے لیجئے اور یا ہماری عبدیت لے لیجئے۔ تو رسول نے ایک سیکنڈ غور کیے بغیر فوراً یہ فیصلہ سنایا کہ جبرائیل بادشاہت لے جاؤ، مجھے نہیں چاہیے، مجھے عبدیت چاہیے۔ تو عبدیت رسول اتنی بلند ہوئی، اتنی بلند ہوئی، اتنی بلند ہوئی کہ آج تک نماز میں جب آپ پڑھتے ہیں تو یہ کہتے ہیں وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ دیکھیں عربی گرامر کے حساب سے جملے میں غلطی یہ بھی کبھی نہ پیدا ہو اگر یوں کہا جائے کہ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُهُ وَعَبْدُهُ۔ جو عربی جانتے ہیں آپ ان سے پوچھئے، اگر گرامر کے حساب سے جملہ یوں بھی صحیح ہے کہ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُهُ وَعَبْدُهُ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے رسول ہیں اور عبد ہیں، مگر نماز کی ٹیکس بھجوائی ہے اللہ نے، اس نے سمجھ بوجھ کے کسی شے کو پہلے رکھا ہوگا، کسی شے کو بعد میں رکھا ہوگا۔ معلوم عبدیت محمد اتنی بلند ہوئی کہ جس کا ذکر رسالت محمد سے پہلے آیا۔ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے عبد ہیں اور رسول ہیں۔ اور عزیزان گرامی اس کے علاوہ بھی قرآن میں ایک دوسرا منظر ہم نے دیکھا ہے۔ حضور کو قرآن میں حضور کے نام بھی ہیں، نام نامی محمد تھا وہ بھی قرآن میں ہے، نام نامی احمد تھا وہ بھی قرآن میں ہے۔ آپ کو یا ایھا الرسول کہہ کے بھی ایڈریس کیا گیا ہے قرآن میں، اور آپ کو یا ایھا النبی کہہ کے بھی ایڈریس کیا گیا ہے قرآن میں۔ پھر اس کے علاوہ قرآن پاک ہی میں کبھی مدثر کہا، کبھی مزمل کہا، کبھی طٰہٰ کہا، کبھی یاسین کہا، اس طریقے سے مختلف القاب سے اللہ نے اپنے حبیب کو پکارا۔ مگر جب معراج میں بلایا تو نہ یہ کہا کہ میں محمد کو لے گیا، نہ یہ کہا میں احمد کو لے گیا، نہ یہ کہا میں رسول کو لے گیا، نہ کہا نبی کو لے گیا، نہ کہا طٰہٰ کو لے گیا، نہ کہا یاسین کو لے گیا، نہ کہا مزمل کو لے گیا، نہ کہا مدثر کو لے گیا۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ اللہ جو اپنے عبد کو لے گیا۔ معلومہ معراج بھی ہوئی تو عبدیت کے نصیب میں معراج آئی، اور ہم نے تو یہ ہے عبدیت۔ تو رسول کہاں کہ یہاں عبدیت ہے، بادشاہت نہیں ہے۔ تو اگر کوئی صاحب یہ سوچیں کہ جیسے کراؤن پرنس بنائے جاتے ہیں، جیسے ولی عہد مقرر کیے جاتے ہیں، اس طریقے سے رسول اللہ حضرت علی کو ولی عہد بنا دیتے، تو عزیزان گرامی ولی عہدی وہاں ہوتی ہے جہاں بادشاہت ہوتی ہے۔
جہاں بادشاہت نہیں ہوتی وہاں ولی عہدی نہیں ہوتی۔ میں آسٹریلیا آیا ہوں، آن کے پوچھوں آسٹریلیا کا ولی عہد کون ہے، تو ان کا صاحب آسٹریلیا میں بادشاہت نہیں ہے، لہذا یہاں ولی عہد بھی نہیں ہے۔ ہندوستان میں ولی عہد کون ہے؟ ہندوستان میں بھی کوئی نہیں ہے۔ امریکہ میں ولی عہد کون ہے؟ امریکہ میں بھی نہیں ہے۔ ہاں برطانیہ میں جا کے پوچھیے آپ ولی عہد کون ہے، تو وہاں آپ کو ملے گا۔ سعودی عرب میں جا کے پوچھیے ولی عہد کون ہے، وہاں ملے گا۔ جارڈن میں جا کے پوچھیے آپ ولی عہد کون ہے، وہاں ملے گا۔ تو معلومات جہاں جہاں بادشاہتیں قائم ہیں وہاں وہاں ولی عہد ہیں، جہاں جہاں بادشاہتیں نہیں ہیں وہاں وہاں ولی عہد کا، کراؤن پرنس کا کوئی عہدہ نہیں ہے۔ اسلام میں بادشاہت تھی ہی نہیں، تو ولی عہدی کا سوال کیا؟ تو ولی عہدی رسول کو سے علی کو نہیں منتقل ہوئی ہے، یہ ایک بات۔ اب رسالت ان پر تمام ہو رہی ہے اور نبوت، لہذا میدان غدیر میں رسالت و نبوت بھی رسول سے علی کو ٹرانسفر نہیں ہوئی۔ معصوم پیدا ہوتا ہے، زندگی کسی حصے میں معصوم بنتا نہیں، لہذا آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ غدیر کے ممبر پر رسول سے علی کو بحکم خدا عصمت ٹرانسفر ہوئی ہے۔ نہیں، معصوم وہ پہلے سے تھے، جب کعبے میں پیدا ہوئے جب بھی معصوم تھے، تو عصمت بھی نہیں ٹرانسفر ہوئی۔ تو رسول سے علی کو ملا کیا؟ رسول سے علی کی طرف جو شے منتقل ہوئی اس کا نام ہے ولایت۔ تو صاف صاف تو کہا من کن تو مولا ہو فاز علی مولا، اب اس سے زیادہ صاف صاف کیا کہہ دیتے بھائی؟ اس سے زیادہ صاف صاف کیسے کہہ سکتے تھے؟ جو چیز منتقل ہو رہی تھی وہ بتائی کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہے۔ اور عزیزان گرامی تاریخ لکھتی ہے کہ جب سرور کائنات نے اعلان ولایت علی کر لیا اور علی اترے ممبر سے اور رسول اترے، تو صحابہ کو حکم دیا کہ خیمہ لگاؤ۔ صحابہ نے خیمہ لگایا، اور خیمہ اس طرح کا لگایا گیا جس میں دو طرف سے آنے جانے کا راستہ تھا، ون وے، ایک طرف سے لوگ داخل ہوں ایک طرف سے لوگ نکلیں، ون وے تھا۔ لوگوں سے کہا علی کو مبارکباد دو، بڑے بڑے صحابہ کرام آئے مبارکباد دینے کے لیے، ایک طرف سے ان ہوتے تھے اور ایک طرف سے نکلتے تھے۔ یہ مبارکباد کا سلسلہ زوال آفتاب کے بعد بھی دیر تک جاری رہا۔ چنانچہ حدیث میں ہے کہ حضور سرور کائنات نے میدان غدیر میں ظہر کی نماز عصر سے ملا کے پڑھی۔ ظہر کی نماز عصر سے ملا کے پڑھی، اس لیے کہ ابھی علی کو مبارکباد دینے کا سلسلہ جاری تھا اور چل رہا تھا۔ ظہر کی نماز عصر سے ملا کے پڑھی گئی۔ اور عزیزان گرامی اس میں ایک نکتہ اور بھی بس ذہن میں رہے سب کے، اور بچے سن لیں کہ تاریخ میں ہے، کتاب میں ہے، فقہ کتاب میں، کہ یہ نماز جو پڑھی گئی جو میدان غدیر میں علی کی اعلان ولایت کے بعد اذاں ہوئی۔ اکثر لوگ پوچھتے ہیں یہ اذاں میں علی ولی اللہ کب سے آیا؟ یہ اذاں میں علی ولی اللہ کیا پوزیشن ہے؟ تو میاں پہلی بات تو یہ ہے کہ جب کوئی شے بن رہی ہوتی ہے، ہمارا گھر بن رہا ہے، انڈر کنسٹرکشن ہے، آپ کو ابھی پوچھنے کوئی حق نہیں کہ فلاں چیز اس کے اندر کہاں ہے۔ بھئی آج نہیں ہے کل بنے گی۔ جب بن کے مکمل ہو جائے، جب بن کے مکمل ہو جائے اور وہ چیز آپ کو نہ ملے تو آپ کو پوچھنے کا حق ہے کہ کہاں ہے۔ اسلام ایک دن میں نہیں آیا ہے، اسلام 23 برس میں آیا ہے۔ تو ہجرت کے بعثت کے پہلے سال میں اگر آپ پوچھئے کہ شراب کو منع کرنے کا حکم کہاں ہے، پردے کا حکم کہاں ہے، تو آپ کو بعثت کے پہلے سال میں نہیں ملے گا۔ سمجھے آپ؟ آہستہ آہستہ دین آ رہا ہے، عمارت بن رہی ہے، کنسٹرکشن ہو رہا ہے۔ جب یہ اعلان ہو جائے کہ اب یہ کامل ہو گیا، جب آپ کو حق پہنچتا ہے کہ آپ پوچھے فلاں چیز کہاں ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب
اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہو گیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج ہم نے دین کامل کر دیا، اب آپ کو پورا حق پہنچتا ہے کہ آپ پوچھئے فلاں چیز کہاں ہے۔ تو لوگ پوچھتے ہیں علی ولی اللہ کہاں ہے، علی ولی اللہ کہاں ہے؟ آئیے میں آپ سے بتاتا ہوں کہاں ہے، لیکن 18ویں ذی الحجہ کو سویرے آپ کو پوچھنے کا حق نہیں ہے، اس لیے کہ ابھی دین مکمل نہیں ہوا ہے۔ ظہر کی نماز سے پہلے پہلے دین مکمل ہو گیا، اب جب ظہر کی اذان ہوگی اس وقت آپ کو پوچھنے کا حق ہے کہ علی ولی اللہ کہاں ہے۔ تو میرے پاس پورا حوالہ اس کا موجود ہے اور میں آپ کو پورا حوالہ نوٹ کرا دوں۔ بہت سے علماء نے لکھا ہے، لیکن میں آپ کو بالکل قریب کی کتاب کا حوالہ نوٹ کرا دوں جو آپ کے لیے اویلیبل ہو، پرنٹڈ بک۔ ابھی چند برس پہلے کی بات ہے کہ ایک بہت بڑے آیت اللہ رحلت کر گئے، 5 برس پہلے آج سے، آیت اللہ سید محمد شیرازی، بہت بڑے عالم تھے، آیت اللہ تھے۔ انہوں نے فقہ اسلامی کے اوپر 120 والیومز لکھی ہیں، جس کے اندر پوری فقہ اسلامی کو ڈیٹیل میں انہوں نے اس سے بحث کی۔ 120 والیومز ہیں ان کی، جس کا نام ہے الفقہ، کتاب کا نام الفقہ، اور والیوم ہے اس کی 120۔ رائٹر کا نام ہے آیت اللہ سید محمد شیرازی، رائٹر ہیں آیت اللہ سید محمد شیرازی، بک کا نام ہے الفقہ، والیوم ہے اس کی 120۔ اس کتاب کے 19ویں والیوم میں شہادت ثالثہ کا چیپٹر ہے، یعنی تیسری گواہی۔ پہلی شہادت لا الہ الا اللہ ہے، دوسری محمد رسول اللہ ہے، تیسری علی ولی اللہ ہے۔ اس کے اندر شہادت ثالثہ کے چیپٹر میں وہ لکھتے ہیں یہ واقعہ جو میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں۔ مزید ڈیٹیل کے لیے آپ کتاب پڑھیے، مزید ڈیٹیل کے لیے آپ کتاب پڑھیے، لیکن یہ کتاب کا ریفرنس میں نے آپ کو اسی لیے نوٹ کرا دیا اور بچوں کو بھی نوٹ رہے یا ریکارڈ رہے کہ آیت اللہ سید محمد شیرازی کتاب الفقہ کی 19ویں والیوم میں شہادت ثالثہ کے چیپٹر کے ذیل میں یہ حدیث لکھی ہوئی ہے جو میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ حدیث میں ہے کہ اب جو ظہر کی اذان ہوئی تو حضور کے مؤذن تو تھے جناب بلال، مگر اس دن بلال نے اذان نہیں دی، اور اس دن اذان دی جناب ابو ذر نے، اور حضرت ابو ذر نے اشہد ان محمد رسول اللہ کے بعد کہا اشہد ان علی ولی اللہ۔ اور جب ابو ذر نے پوزیشن یہ تھی کہ رسول مصلی امامت پر تھے، صحابہ کرام پیچھے تھے، رسول کے بڑے چہیتے صحابی ابو ذر اذان دے رہے تھے، اذان دینے کے عالم میں انہوں نے کہا اشہد ان علی ولی اللہ۔ جیسے ہی انہوں نے کہا اشہد ان علی ولی اللہ، ویسے ہی کچھ صحابی دوڑ کے رسول تک پہنچے اور کہا یا رسول اللہ دیکھیے ابو ذر کیا کہہ رہے ہیں، دیکھیے ابو ذر کیا کہہ رہے ہیں۔ تو رسول اللہ نے ان کو جھڑکا اور کہا تم نے اتنا جلدی بھلا دیا میں نے جو ابھی کہا تھا۔ اور دوسرا جملہ فرمایا کہ کیا تم نے میرا یہ قول نہیں سنا کہ زمین نے بوجھ نہیں اٹھایا اور آسمان نے سایہ نہیں ڈالا ابو ذر سے زیادہ سچے پر۔ معلومہ رسول نے معیار صداقت بھی بتا دیا کہ سچا وہی ہے جو اقرار ولایت علی کرے۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزان کرام، یہ ہوئی اذان۔ اس کے بعد جیسا میں نے عرض کیا کتابوں میں ہے کہ ظہر عصر کی نماز ملا کے پڑھی گئی ایک ساتھ، ایک کے بعد ایک، مطلب جیسے ہم پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد مغرب کی اذان ہوئی۔ جب مغرب کا وقت آیا تو مغرب کی اذان ہوئی۔ یہ اذان سلمان فارسی نے دی، یہ اذان سلمان فارسی نے دی،
اور سلمان نے بھی اشہد ان علی ولی اللہ کہا اشہد ان محمد رسول اللہ کے بعد، اور جیسے ہی سلمان نے اشہد ان علی ولی اللہ کہا ویسے ہی کچھ لوگوں نے جا کے پھر رسول اللہ سے شکایت کی. دیکھیے سلمان کیا کہہ رہے ہیں، پھر آپ نے جھڑکا کہ تم نے اتنا جلدی بھلا دیا میں نے جو ابھی کہا تھا. یہ دو گواہیاں ہوئیں. اب اس کے بعد اگر لوگ پوچھتے ہیں کہ اعظام کہاں ہے تو وہ سن لیں کہ یہاں ہے. اور دوسری بات ہے کہ بھی بعد میں کیا کنٹینیو ہوا، تو بعد میں جب شخصیت ہی بدل گئی تو نام کی بات آپ کیا کرتے ہیں؟ جب شخصیت ہی بدل گئی تو نام کی بات کیا کرتے ہیں؟ تو عزیزان گرامی، امامت ہمارے یہاں اس لیے ہے کہ دین کو بتائے، شریعت کو بتائے. اسلام میں 3 سرکل ہیں، پورا میدان ہے انسانیت کا، پورا انسانیت کا میدان ہے جس کے اندر ہر انسان ہے. اس کے اندر ایتھیسٹ بھی ہیں، اس کے اندر مشرکین بھی ہیں، اس کے اندر کافرین بھی ہیں، اس کے اندر سبھی ہیں جو مذہب مانتا ہے، جو کرتا ہے مانتا ہے، نہیں مانتا ہے، جو کرتا ہے جیسا کرتا ہے. یہ میدان میں سب ہیں. اب اس کے اندر پہلا سرکل ہے لا الہ الا اللہ کا سرکل. جو اس لا الہ الا اللہ کے سرکل میں داخل ہو جاتے ہیں ان کو اہل کتاب کہا جاتا ہے. پیپلز آف بک، اہل کتاب. قرآن مجید میں بھی اہل کتاب کا ذکر ہے، حدیثوں میں بھی اہل کتاب کا ذکر ہے، اور فقہ کی کتابوں میں بھی اہل کتاب کو کچھ خصوصی رعایتیں دی گئی ہیں جو آپ کتابوں کے اندر سے معلوم کر سکتے ہیں کہ اہل کتاب کے لیے رعایتیں کیا ہیں. یہ پہلا سرکل ہے جنہوں نے صرف لا الہ الا اللہ کہا، محمد رسول اللہ نہیں کہا. ایک گروہ ہوا ہے جس نے کچھ نہیں کہا، وہ میدان میں ہے. اس کے بعد ایک گروہ وہ تھا جس نے لا الہ الا اللہ کہا، وہ پہلے سرکل کے اندر انٹر ہو گیا. جو پہلے سرکل کے اندر آ گیا اس کو کچھ فائدے اس کے انٹر ہونے کے ملے جو ہماری فقہ اسلامی کتابوں میں لکھے ہیں. اہل کتاب کے احکام عام کفار و مشرکین سے تھوڑے سے الگ ہیں. اس کے بعد دوسرا سرکل ہے محمد رسول اللہ کا سرکل. جو اس کے اندر آ گیا وہ مسلمان کہلایا. اس کو بھی کچھ فائدے ہیں، اس کے لیے بھی کچھ احکام ہیں، اس کے لیے بھی کچھ مسائل ہیں. اس کے بعد تیسرا سرکل ہے علی ولی اللہ کا سرکل. جو اس کے اندر آ گیا وہ داخل ایمان ہو گیا. اور ہم نے یہ 3 سرکل ہیں. لا الہ الا اللہ کا سرکل والے اہل کتاب کہلائے، محمد رسول اللہ کے سرکل والے مسلمان کہلائے، علی ولی اللہ کے سرکل میں جو داخل ہو گئے وہ مومن ہو گئے. اور قرآن مجید میں اسلام و ایمان کو الگ کر کے بھی بتایا ہے کہ یہ اعراب آئے ہیں کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے. ان سے کہیں یہ نہ کہو کہ ہم ایمان لائے، کہو ہم اسلام لائے. تو قرآن نے بھی اسلام و ایمان کے خانے الگ الگ بنائے ہیں، ایک ہی نہیں رکھا ہے. توجہ کیجئے گا، آپ الگ الگ خانے بنائے، ایک نہیں رکھا ہے. 2-3 دن پہلے کی بات ہے، غالباً سنڈے کو یہ بچے جو ہیں لکھتے ہیں، یہ ایک سوال جواب کا 1 گھنٹے کا یہاں سیشن تھا. تو ایک بچے نے ہم سے بڑا امپورٹنٹ سوال کیا. یہ بچہ نے کہا کہ اسلام و ایمان میں فرق کیا ہے؟ ہم اتنے چھوٹے بچے سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتے تھے کہ پوچھے گا. تو ہم نے اس کو سفیان سمت کی حدیث سنائی. ایک صحابی تھے چھٹے امام کے سفیان سمت، انہوں نے سوال کیا تھا کہ ابن رسول اللہ مل فرق بین الاسلام والایمان، اسلام و ایمان میں فرق کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنا اسلام ہے، اور اس کے بعد پھر اسلام کے فائدے گنائے. کہا ایسے شخص کی جان محفوظ ہے، ایسے شخص کا مال محفوظ ہے، ایسے شخص کے ہاتھ کا ذبیحہ پاک ہے، ایسے شخص کی لڑکی سے تم شادی کر سکتے ہو، یہ سب کچھ ہے. اور اس کے بعد فرمایا کہ انہی تمام باتوں کا دل سے اقرار اور ہماری ولایت، یعنی وہی غدیر، سمجھے آپ، ولایت غدیر، یہ ایمان ہے. اور اس کے بعد فرمایا وَالثَّوَابُ عَلَى الْإِيمَانِ، اور ثواب جو ملے گا وہ ایمان پر ملے گا.
ثواب جو ہے وہ ایمان پر ملے گا، ثواب جو ہے وہ خالی اسلام پر ملنے والا نہیں ہے، ثواب جو ہے وہ ایمان پر ملے گا، اسلام پر نہیں ملے گا۔ تو اب اسلام و ایمان میں فرق کیا ہے بھائی یہ سمجھ لیجئے۔ میں تو مثالیں بچوں کو سمجھاتا ہوں تاکہ بچے سمجھ لیں کہ میاں اسٹیشن پہ جاتے ہیں، زندگی ہماری سفر کرتے گزری تو دو طرح کے ٹکٹ بکتے ہیں، ایک پلیٹ فارم ٹکٹ ہوتا ہے اور ایک ڈیسٹینیشن تک پہنچانے والا ٹکٹ ہوتا ہے۔ تو اسلام جو ہے وہ پلیٹ فارم ٹکٹ ہے، اور ایمان جو ہے وہ ڈیسٹینیشن تک پہنچانے والا ٹکٹ ہے۔ اب اگر کوئی صاحب پلیٹ فارم ٹکٹ لے کے ٹریول کر رہے ہیں تو پکڑے جائیں گے۔ صلوات بھیجتے ہیں محمد والے۔ تو اس کا نام ہے امامت۔ اور تجربے کی بات، اب یہ سب چیزیں کچھ قرآن سے میں نے پیش کیا، کچھ حدیث سے میں نے پیش کیا، کچھ تاریخ سے میں نے پیش کیا۔ اب آئیے روزمرہ کے تجربہ بھی بہت بڑی چیز ہوتی ہے کہ جنہوں نے امامت کو مانا اور جنہوں نے امامت کو نہیں مانا۔ جیسے ہی رسول اللہ کی آنکھ بند ہوئی ویسے ہی مسلمان دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہو گئے۔ ڈیوائیڈ پہلے سے تھے لیکن اس کا اظہار ہوا، اس کا اظہار ہوا، اور اظہار یوں ہوا کہ کچھ لوگوں نے مولا علی کو مان لیا اور کچھ لوگوں نے مولا علی کو نہیں مانا۔ تو اب دو لائنیں چلیں پیرلل، ایک امامت کی لائن اور دوسری لائن کا نام رکھا گیا خلافت کی لائن۔ ایک امامت کی لائن چلی، ایک خلافت کی لائن چلی۔ اچھا، میں حتی الامکان اس بات کی کوشش کرتا ہوں کہ کسی کی طرف سے برا خیال نہ قائم ہو تو اچھا ہے۔ یہ کہتے ہیں بھائی کسی کی طرف سے برا ہی نہیں سوچنا چاہیے، غلط بات نہیں سوچنا چاہیے۔ تو میں حتی الامکان اپنے دل کو بھی اس بات پر تیار کرتا ہوں کہ بھائی کسی کی طرف سے برا ہی نہ سوچو، کسی کی کہتا ہے غلط بات نہ سوچو۔ تو اب ہم سینٹر سے نکلے اور ہم یہاں بہت پرانے نہیں تھے، اور مجلس پڑھ کے ہم کو سیدھے ایئرپورٹ جانا تھا، اس لیے کہ مجلس کے بعد ہماری فلائٹ تھی۔ یعنی یہ بات فیکٹ ہے، جمعے کی مجلس پڑھ کے مجھے یہاں سیدھے ایئرپورٹ جانا ہے۔ آخری مجلس جمعے کے دن ہوگی یہاں، اور اس کے بعد میں یہاں سے سیدھا ایئرپورٹ ہی جاؤں گا۔ یہ بات بالکل مثال بھی ہے اور واقعہ بھی ہے کہ مجھے یہاں سیدھے ایئرپورٹ جانا ہے، فلائٹ پکڑنا ہے۔ تو مجلس ختم کی، مجلس ختم کرنے کے بعد بھائی ان ٹائم ایئرپورٹ پہنچ جائیں تاکہ فلائٹ پکڑ لیں۔ اب راستے میں وہاں جب نکلے گیٹ سے باہر سینٹر کے تو دو طرف لوگ کھڑے ہوئے تھے، ہم کچھ کنفیوز ہوئے۔ ہم نے کہا ایئرپورٹ کا راستہ، ایک نے کہا ادھر چلے جائیے تو ایئرپورٹ پہنچیے گا، دوسرے نے کہا ادھر چلے جائیے تو ایئرپورٹ پہنچیے گا۔ خیر صاحب وہ بائیں ہاتھ کی طرف جو کھڑے تھے انہوں نے کہا کہ ادھر چلے جائیے، ایئرپورٹ کا سیدھا راستہ۔ ہم چلے گئے، ان کو ادھر والوں کہنا نہیں مانا۔ تو ہم ابھی تو یہ سوچ سکتے ہیں کہ آپ نے کسی بری نیت سے ہم کو مشورہ نہیں دیا ہوگا، آپ خود کنفیوز ہو گئے اور آپ نے ہم کو یہ راستہ بتا دیا، جبکہ راستہ دہنے ہاتھ کی طرف سے جاتا تھا۔ اب بائیں ہاتھ کی طرف سے جو ہم نے سیدھی سڑک پکڑی تو بجائے ایئرپورٹ پہنچنے کے سمندر کے کنارے پہنچ گئے، سمندر کنارے پہنچ گئے۔ فلائٹ تو مس ہوئی، جو ہوا وہ ہوا، وہ تو الگ رہا، لیکن وہاں دیکھا تو سامنے سمندر موجیں مار رہا ہے۔ کہا ہم تو ایئرپورٹ کہہ کے آئے تھے، انہوں نے سمندر کنارے پہنچا دیا۔ اب ہم پھر پلٹے بگڑتے ہوئے کہ صاحب آپ نے تو ہمیں مس گائیڈ کر دیا، ہم تو ایئرپورٹ جانے والے تھے، ہماری فلائٹ بھی مس ہوئی، پروگرام بھی خراب ہوا، وہاں سمندر تھا۔ تو اب تو مان لیجئے کہ ہاں غلطی ہو گئی۔ اب تو مان لیجئے کہ ہاں صاحب معاف کیجئے گا، رات کا وقت تھا اور یہ تھا، ہم میری ساری بہت شرمندہ ہیں، مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی، آپ کو زحمت ہوئی، اور آپ کا پروگرام مس ہوا، فلائٹ مس ہو گئی، ڈسٹرب ہوا، آپ کو بہت افسوس ہے، ہمیں بہت غلطی ہو گئی۔ تو کم از کم دل کو تسلی تو ہو کہ غلط مشورہ دیا تھا، مگر جب متوجہ کیا تو مانا۔ اب آپ ہم سے لڑ رہے ہیں صاحب آپ آج سمندر آ گیا ہوگا وہاں، کل تک تو ایئرپورٹ تھا۔
ارے واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ کون سی بات ہوئی کہ آج سمندر آ گیا ہوگا، کل تک تو وہاں ایئرپورٹ بنا ہوا تھا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہمیں سیدھے سیدھے بیوقوف بنا رہے ہیں۔ ہمیں سامنے کی بات ہے کہ اگر آپ نے ہم سے پھر بحث شروع کر دی کہ نہیں صاحب ایئرپورٹ تو وہیں پہ تھا، جو ہم نے راستہ بتایا وہ تو ٹھیک ہے، اب یہ کہ سمندر مل گیا آپ کو تو وہ آپ کی تقدیر ہے، ایئرپورٹ تو وہیں پہ تھا، وہاں سمندر آ گیا ہوگا، ایئرپورٹ کہیں اور چلا گیا ہوگا، ورنہ پرسوں تک تو ایئرپورٹ وہیں پہ تھا۔ دنیا میں کیا چینجز ہوتے ہیں اس کا کوئی ذمہ دار ہے کہ کل وہاں ایئرپورٹ نہیں رہا، سمندر آ گیا، ایئرپورٹ وہاں سے شفٹ ہو گیا؟ تو اب یہ چیز جو ہے یہ دل کو جلانے والی ہے۔ دیکھیے، ایک طرف ایک نے بتایا کہ ادھر سے چلو یہ امامت کا راستہ ہے، ایک نے کہا ادھر چلو یہ خلافت کا راستہ ہے۔ اب ہم چل دیے اسی راستے پر، آگے بڑھ کے ایک سٹیج ایسی آئی کہ ہمیں یزید مل گیا، اب تو کہیے غلطی ہو گئی؟ صلوات بر محمد۔ بھئی اب یزید سے مڑ پھیر ہو گئی، اب تو کہیے غلطی ہو گئی، اور اب بھی آپ بحث کر رہے ہیں کہ راستہ تو یہی صحیح ہے، آپ بائی پاس بنا کے چلے جائیے۔ اور یہ تو بڑی زبردستی کی بات ہے، یہ تو بڑی زبردستی کی بات ہے، اس لیے کہ عالم اسلام میں میاں دو ہی لائنیں، تیسری ہے ہی نہیں۔ بہت سے ملکوں میں 2 پارٹی سسٹم ہے، تیسرا ہے ہی نہیں، تو اسلام میں بھی 2 پارٹی سسٹم ہے، تیسرا ہے ہی نہیں۔ سمجھے آپ؟ اسلام میں 3rd پارٹی نہیں ہے کہ نہ ان کو ووٹ دیں گے نہ ان کو ووٹ دیں گے، ان کو دے دیں گے، یہاں ہی نہیں۔ یہاں 2 پارٹی سسٹم ہے، یا خلافت کی لائن ہے یا امامت کی لائن ہے۔ تو لوگ جو ہیں وہ بیوقوف بناتے ہیں، ہوشیار لوگ ہیں بیوقوف بناتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں ہم یزید کو نہیں مانتے۔ یزید کو مانتے کیوں نہیں؟ آپ کو ماننا پڑے گا۔ اس لیے کہ اسلام میں 2 ہی لائنیں ہیں، تیسری لائن ہے ہی نہیں، تیسرے کسی نے کلیم ہی نہیں آج تک داخل کیا۔ 1400 برس ہوئے، 1400 برس ہوئے، کسی تیسری پارٹی نے آج تک کلیم ہی نہیں کیا ہے۔ 2 ہی پارٹیاں ہیں، یا یہ لائن ہے یا یہ لائن ہے، یا امامت کی لائن ہے یا خلافت کی لائن ہے، اور اس کے اندر بھی زنجیر کا سلسلہ ہے، ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہے، ایک دوسرے سے ملا ہوا ہے۔ تو یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ ایک کڑی کو مانیں اور دوسری کڑی کو چھوڑ کے تیسری کڑی جمپ کر جائیں۔ یزید بھی ایک سلسلے کی کڑی ہے، حسین بھی ایک سلسلے کی کڑی ہیں، جا رہے ہیں آپ اس لائن پر جو یزید کی طرف جاتی ہے، کہتے ہیں ہم حسین کو نہیں مانتے۔ تو اگر یزید کو نہیں مانتے، تو اگر یزید کو نہیں مانتے تو پوری لائن بدلیے تو آپ کی بات سچی ہے، لائن وہی رہے گی تو سلسلہ تو خود بخود پہنچا دے گا یزید تک۔ تو الحمدللہ عزیزان گرامی، ہم نے امامت کو مانا، اور امامت کو ماننے کا فائدہ یہ ہوا کہ ایک تو امامت نے ہم کو دین بتایا، اسلام بتایا، معنی قرآن بتائے، احادیث رسول سکھائیں، شریعت میں جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، واجب کیا ہے، حرام کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، یہ بتایا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم شرمندگی سے ہمیشہ بچے رہے۔ عزت دار آدمی کے لیے سر جھکنا مصیبت ہے، سر کٹنا مصیبت نہیں ہے۔ تو اماموں کو ماننے کے بعد الحمدللہ ہمارا سر کبھی جھکا نہیں، کٹتا رہا، اس کی پرواہ نہیں ہے، لیکن جھکنے کی نوبت نہیں آئی کہ شرمندگی میں ہمیں سر جھکانا پڑے۔ لیکن دنیا نے جو سسٹم بنایا تھا علی کے خلاف، ایک تو بغیر علی 4 قدم چلا نہیں، بغیر علی 4 قدم چلا نہیں،
اور 4 قدم چل کے رک گیا. اور اس کے بعد مولانا مودودی نے بھی مان لیا کہ ملوکیت و سلطنت میں مذہب تبدیل ہو گیا. اور ڈاکٹر طہا حسین نے بھی مان لیا کہ ملوکیت و سلطنت میں مذہب تبدیل ہو گیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول کا ریولوشن جو تھا وہ کل 30 برس تک چلتا رہا قاعدے سے، اور اس کے بعد وہ بھٹک گیا اور لائن سے ہٹ گیا. تو سب سے بڑا رسول آیا اور یہ رزلٹ ہوا. معبود یہ کیا انصاف، یہ کیا انصاف ہے معبود؟ یہ امامت کا مسئلہ ہے، اور امامت نے ہم کو منزل پر منزل آگے بڑھایا. تو دیکھنے میں گنتی میں 12 امام ہیں، مگر فقہ ایک رہی، شریعت ایک رہی، اسکول آف جورسپروڈنس ایک رہا، مسئلہ ایک رہا. اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ یہ کہ جب آپ شبہ کی بنیاد پر جواب دیں گے تو جواب بدلتے جائیں گے. جب آپ یقین کی بنیاد پر بات کریں گے تو بات ایک ہوگی. میں نے کوئی شے اپنی مٹھی میں بند کی اور میں نے پوچھا کیا ہے، تب معلوم تو ہے نہیں کیا ہے. کسی نے کہا پیسہ ہے، کسی نے کہا مٹھائی ہے، کسی نے کچھ بھی نہیں، ہم کو دھوکہ دے رہے ہیں، مٹھی خالی ہے. لیکن معلوم تو ہے نہیں. اور جس کو معلوم ہے وہی بات بتائے گا جو ہے. اور اگر 4 آدمیوں کو معلوم ہے تو 4 ایک بات کہیں گے، 10 آدمیوں کو معلوم ہے تو 10 ایک بات کہیں گے، اس کے اندر فرق نہیں آئے گا. تو عزیزان گرامی یہ مسئلہ ہے ہمارے پاس کہ چونکہ امام یقین کے ساتھ جواب دیتے ہیں، لہذا اماموں نے یقین کے ساتھ ہمیں جواب دیا. یہ سلسلہ امامت چلتا رہا اور 250 برس تک ہم نے اماموں سے علم حاصل کیا. 23 برس ہم نے اسلام رسول سے سیکھا، اور اس کے بعد 250 سال ہم نے اسلام کو امام سے سیکھا. سن 11 ہجری سے لے کے سن 260 ہجری تک. سن 11 ہجری وفات سرور کائنات، سن 260 ہجری شہادت امام یازدہم 11ویں امام کی شہادت. سن 11 ہجری سے سن 260 ہجری تک پورے 250 برس ہم نے امام معصوم سے اسلام سیکھا. اس کے بعد 69 ایئرس جو دور گویا کہ غیبت صغریٰ تھا، اس کے اندر ہمارے علماء نے غیبت میں کام کرنے کی ٹریننگ لی، جو نواب اربع گزرے. اور اس کے بعد سے 1100 برس ہو گئے ہیں. سن 329 ہجری سے لے کے 1430 ہجری شروع ہو گیا ہے. 1100 سال سے ہمارے پاس اجتہاد کا چراغ روشن ہے، اور یہ چراغ ایک سیکنڈ کے لیے بھی بجھا نہیں ہے. یہ چراغ ایک سیکنڈ کے لیے بھی بجھا نہیں ہے. تو اب ہماری لائن اور ہمارے سلسلے کو اگر آپ کو سمجھنا ہے تو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ہم غیبت میں مسائل دین کے سلسلے میں اپنے کو متعلق کرتے ہیں کسی مرجع تقلید سے. وہ نائب ہے کسی کا، وہ نائب ہے کسی کا، وہ نائب ہے کسی کا، وہ نائب ہے کسی کا. یہ سلسلہ ہوتے ہوتے نواب اربع سے مل جاتا ہے، اور وہ ایک دوسرے کے نائب ہیں، اور وہ سلسلہ ملا دیتے ہیں 12ویں سے، اور 12ویں کا سلسلہ ملتا ہے 11ویں سے، اور 11واں 10ویں سے. اس طرح سلسلہ ملتا چلا جاتا ہے تیسرے سے، تیسرا دوسرے سے، دوسرا پہلے سے، پہلا رسول سے ملاتا ہے، رسول اللہ سے ملاتا ہے. تو بندہ یہاں سے چلتا ہے ڈائریکٹ اللہ سے مل جاتا ہے. اب اس کی ایک مثال سن لیجئے. یہ جو روشنیاں ہو رہی ہیں آپ کے پاس، یہ پنکھا چل رہا ہے، یہ ویڈیو چل رہا ہے، یہ مائک چل رہا ہے، یہ سب الیکٹریسٹی سے چل رہا ہے، بجلی چل رہا ہے. مگر الیکٹریسٹی اس بلڈنگ کے اندر کہیں جنریٹ نہیں ہو رہی ہے، یہ پاور کہیں اور سے آ رہا ہے. تو اس کا کوئی سب اسٹیشن ہوگا، سب اسٹیشن جو ہے وہ کسی اور اسٹیشن سے کنیکٹ ہوگا، وہ کسی اور اسٹیشن سے کنیکٹ ہوگا، وہ کسی اور اسٹیشن سے کنیکٹ ہوگا، یہاں تک کہ جہاں وہ پاور جنریٹ ہو رہا ہے وہاں سے باقاعدہ اس کا کنیکشن ہوگا. تو یہاں سے لے کے اس ٹیوب سے لے کے اور جہاں پاور جنریٹ ہو رہا ہے ایک لائن ملی ہوگی جس کے اندر 1 انچ کے 10ویں حصے کے برابر بھی گیپ نہیں ہوگا، جس میں 1 انچ کے 10ویں حصے کے برابر بھی گیپ نہیں ہوگا. لیکن جہاں پاور جنریٹ ہو رہا ہے وہاں سے اس ٹیوب تک اگر 1 انچ کے 20ویں حصے کے برابر بھی گیپ ہو جائے
تو یہ بلب جو ہے، یہ ٹیوب جو ہے، یہ بجھ جائے گا، یہ روشن نہیں رہے گا، لیکن بھی روشنی برقرار نہیں رہ سکتی اگر غائب ہو جائے۔ اب سمجھے آپ بلا فصل کے کیا معنی ہیں؟ صلوات بھیج دیں محمد وال۔ تو عزیزان گرامی، یہ ہے بلا فصل، اور یہ ہمارے مذہب کا سلسلہ ہے، امامت۔ اور چونکہ وقت میرے پاس تنگ ہے، لیکن مجھے جلدی جلدی اپنی منزل تک پہنچنا ہے۔ امامت کے بعد آتی ہے قیامت۔ ہمارے عقیدے کا پانچواں ٹکڑا جو ہے، پانچواں جز جو ہے، پانچواں پلر جو ہے ہمارے فاؤنڈیشن کا، وہ ہے قیامت۔ قیامت کیا ہے؟ قیامت یہ ہے کہ یوم یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم ومن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ یہ قیامت کی ڈیفینیشن ہے قرآن میں۔ وہ دن جس دن انسان زمین سے گروہ در گروہ نکالے جائیں گے۔ جیسے موٹی سی کتاب ہوتی ہے، اس پر مہین مہین تحریر ہوتی ہے ہر ورق پر، اس طریقے سے سمجھیے صدیاں ہیں جو ورق ہیں، اور ان پر انسان جو ہے یہ تحریر ہیں۔ یہ ورق الٹتے جائیں گے، انسان نکلتے جائیں گے۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا، گروہ در گروہ نکالے جائیں گے، اٹھائے جائیں گے، لیروا اعمالهم، تاکہ ان کو ان کے اعمال دکھائے جائیں۔ ومن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ جو ذرہ برابر خیر کرے گا وہ بھی دیکھ لے گا، اور جو ذرہ برابر شر کرے گا وہ بھی دیکھ لے گا۔ یعنی اللہ کی عدالت کا ترازو اتنا سینسٹیو ہے کہ ایک ایک ذرے کا وزن اس کے اندر آ جائے گا۔ اور عزیزان گرامی، یہ قیامت کا مسئلہ تو قرآن پاک میں بڑی وضاحت کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے، حدیثوں میں اس کا بڑی وضاحت کے ساتھ ذکر ہے۔ قرآن مجید کے پہلے سورہ الحمد میں اس کا ذکر ہے، مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک اللہ۔ سب سے پہلی چیز جو قیامت کے تعلق سے ہے وہ یہ ہے کہ قیامت کو اکثر لوگ مصیبت و پریشانی کے سلسلے میں، ارے صاحب قیامت کا منظر تھا، قیامت کا وقت تھا۔ قیامت میں کوئی مصیبت و پریشانی نہیں ہے، اس لیے کہ دنیا میں عاشور کو لوگ کہتے ہیں قیامت کا دن، یہ محاورتاً کہتے ہیں۔ عاشور کا دن الگ تھا، قیامت کا دن الگ ہے، اس لیے کہ عاشور کے دن ظلم ہو رہا تھا، قیامت کے دن کسی پر ذرہ برابر ظلم نہیں ہوگا۔ قیامت کے دن یا عدل ہوگا یا فضل ہوگا، اور عاشور کے دن ظلم ہو رہا تھا، تو کجا عدل و فضل و کجا ظلم؟ تین چیزیں ہیں عزیزان گرامی، ایک کا نام ہے عدل، ایک کا نام ہے فضل، ایک کا نام ہے ظلم۔ ظلم کسے کہتے ہیں؟ سینٹر میں کچھ کام تھا، آپ نے ایک آدمی کو ہائر کیا کام کرنے کے لیے، اور مزدوری طے ہوئی $100 اس سے کہ اتنا کام کرنا ہے، ہم تمہیں $100 دیں گے، اتنا کام کر دینا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں $100 لے کے اتنا کام کر دوں گا۔ اس نے وہ کام کیا آپ کا پورا، اور جب مزدوری دینے کا وقت آیا تو آپ نے اس کو $80 دیے، $100 نہیں دیے۔ یہ ظلم ہے، $100 طے کیے اور دیے $80، اس کو کہتے ہیں ظلم۔ دوسری صورت یہ ہے کہ $100 طے تھے، جب وہ کام کر کے آیا تو آپ نے $100 اس کو دے دیے، یہ ہے عدل۔ 100 طے تھے، انہوں نے کام کیا، جب کام پورا ہو گیا آپ نے $100 اس کو دے دیے۔
یہ عدل ہوا۔ 100 طے تھے، جب وہ پیسے لینے آیا دن بھر کام کر کے تو آپ نے کہا رے بھائی آج کا دن بڑا گرم تھا اور اس گرمی میں تم نے دن بھر کام کیا، $100 تو یہ لو اور $20 ہماری طرف سے اور لے لو۔ آپ نے اس کو $120 دیے، جبکہ قرارداد $100 کی تھی، لیکن دیا آپ نے اس کو $120۔ تو $120 جو دیے یہ فضل ہے، $120 جو دیے یہ فضل ہے آپ کا کہ آپ نے $120 دیے، ورنہ $100 قرارداد تھی۔ عدل یہ تھا کہ $100 دیتے۔ اللہ ظلم کسی پہ بھی نہیں کرے گا، نمرود پر بھی ظلم نہیں کرے گا، شداد و حامان و فرعون پر بھی ظلم نہیں کرے گا، اس لیے کہ اللہ کی شان سے بعید ہے کہ اپنے مخلوق پر ظلم کرے، یا عدل کرے گا یا فضل کرے گا۔ بس جو دشمن ہیں، مخالف ہیں، ظالم ہیں، ان کے ساتھ عدل ہوگا، جو مومن ہیں، محب اہل بیت ہیں، ان کے ساتھ فضل ہوگا۔ اور عزیزان گرامی یہ بھی سمجھ لیجئے کہ میدان محشر میں قیامت کے دن حساب کتاب کا ہے کا ہوگا، یہ بھی سن لیجئے اچھی طرح۔ آپ کے اعمال کے 2 چیپٹر ہیں، جو کچھ آپ کرتے ہیں یا سوچتے ہیں، یا ایمان ہے یا مذہب ہے یا عقیدہ ہے، اس کے 2 چیپٹر ہیں۔ ایک کا نام ہے عقیدہ، ایک کا نام ہے عمل۔ قرآن مجید میں بار بار یہ آیت آئی ہے اور یہ جملہ آیا ہے کہ آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لائے اور نیک عمل کرے۔ آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لائے اور نیک عمل کرے۔ تو اگر یہ ایک ہی ہوتے تو قرآن جیسی بلیغ کتاب میں ریپیٹیشن نہ ہوتا۔ آمنوا وعملوا الصالحات، تو ایمان سے مراد وہ عقیدہ ہے جو دل میں رہتا ہے، اور عمل صالح سے مراد وہ اعمال ہیں جو آپ کرتے ہیں۔ چنانچہ میں نے ابتدائی مجلسوں میں آپ کو سنایا کہ آمنو سے مراد اصول دین ہے اور عمل الصالحات سے مراد فروع دین ہے۔ نماز روزہ وغیرہ جو ہے یہ عمل صالح ہیں، اور توحید و عدل و نبوت وغیرہ کے عقیدے جو ہیں یہ ایمان ہے، آمنو ہے۔ ان دونوں میں یہ دونوں ضروری ہیں۔ دیکھیے نہ ان کی توہین ہونا چاہیے نہ ان کی توہین ہونا چاہیے، نہ ان میں کمی ہونا چاہیے نہ ان میں کمی ہونا چاہیے، نہ ان میں جھگڑا ہونا چاہیے نہ ان میں جھگڑا ہونا چاہیے، لیکن دونوں کو کبھی کمپیئر نہ کیجیے گا۔ دیکھیے ادھر تھوڑے عرصے سے گڑبڑ یہ ہو گئی ہے کہ یہ دین تو 1400 برس سے ہے، لیکن تھوڑے عرصے سے نہ جانے کیا بہکاوا ہو گیا ہے کہ لوگ اعمال و عقائد کو کمپیئر کرنے لگے ہیں۔ جھگڑا وہیں پہ ہوتا ہے جہاں کمپیریزن ہو۔ اگر آپ کمپیئر نہ کیجیے گا تو کوئی جھگڑا نہیں، دونوں کا نیچر الگ ہے۔ ایمان الگ چیز ہے، عمل صالح الگ چیز ہے۔ ایمان دل میں رہتا ہے، عمل صالح جسم پر ظاہر ہوتا ہے۔ ان دونوں کو آپ کمپیئر کبھی نہ کیجیے گا۔ اب لوگ کہتے ہیں ضروری کیا ہے جناب؟ ضروری دونوں ہے، ضروری دونوں ہیں۔ اب اس کی مثال سن لیجیے ایسی کہ جو کبھی دل سے محو نہ ہو، ضروری دونوں ہیں۔ انسان کو خوشحال زندگی گزارنے کے لیے 2 چیزیں بہت ضروری ہیں۔ ایک تندرستی اچھی ہو اس کی، اس لیے کہ روز کا بیمار جو ہوتا ہے وہ روتا رہتا ہے، تو تندرستی جو ہے وہ ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے بڑی ضروری چیز ہے کہ تندرست ہو آدمی۔ اور دوسری چیز جو بہت ضروری ہے وہ یہ کہ اس کی جس سوسائٹی میں اس کا موومنٹ ہے، اس کے عزیز دوست ملنے جلنے والے، جتنا ان کی جیب میں پیسہ ہے اتنا آپ کی جیب میں بھی ہو۔ اس لیے کہ غریبی بھی بڑی بری بلا ہے، اور غریبی بھی انسان کو رلاتی ہے۔ تو پیسہ بھی ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے، اور تندرستی بھی ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے۔ ضروری دونوں چیزیں ہیں۔ کہ ان کا صاحب آم کی فصل آئی، ہم نے کہا صاحب کہیں آم آیا آپ نے کھایا؟ ہاں جی کہنے لے کیا کہتے ہیں آپ؟ آج سے 3 برس پہلے ایک دن ایک آدمی نے اصرار کیا، میں نے ایک پھانک کھا لی، 3 دن پیٹ کے درد میں تڑپا ہوں۔ میں اس دن سے توبہ کر لی کہ اب آم کو ہاتھ نہیں لگاؤں۔ اب یہ بیچارہ بیمار آدمی ہے، تو کتنے دکھ کی بات ہے کہ مطلب یہاں نہ ہوتا زور، لیکن اپنی طرف جیسے آموں کا زور ہوتا ہے کہ ہر آدمی آم کھا رہا ہے، بیچارہ بیمار ہے نہیں کھا رہا، تو ہے غم کی بات نہیں۔
اچھا دوسری شکل اس کی یہ ہے کہ ان کا آم کھایا آپ نے، ان کا ارے آپ کیسی بات کرتے ہیں آپ، یہاں 2 وقت کی روٹی کے لالے ہیں، ایک وقت کھا لیا دوسرے وقت بھروسہ نہیں ہے کہ ملے گی کہ نہیں، آپ آم خربوزے کی بات کرتے ہیں۔ ہم غریب لوگ ہیں، ہمارے لیے یہ سب نہیں ہے، پیسے والوں کے لیے۔ تو سوچئے کتنا دردناک ہے یہ تصور کہ ایک آدمی بیچارہ فصل کے پھل سے بھی محروم ہے، نہیں کھا سکتا ہے۔ اب آپ غور کیجیے گا آپ اس منزل کو، تو تندرستی بھی ضروری اور پیسہ بھی ضروری، لیکن ان دونوں کو کمپیئر نہ کیجیے گا، ان دونوں میں ایک بنیادی فرق ہے۔ دولت جو ہے وہ ٹرانسفریبل ہے، تندرستی جو ہے وہ ٹرانسفریبل نہیں ہے۔ ایک آدمی بہت پہلوان نما ہے، مضبوط بہت، اور اس کا ایک ہی لڑکا اور روز کا بیمار، دبلا پتلا، آج بخار ہے، آج نزلہ ہے، آج کھانسی ہے، آج پیٹ میں درد ہے، وہ اس ڈاکٹر کے پاس ادھر ان کا انڈیا لے جائیے، وہاں حکیم ایک سے ایک ہے، انڈیا لیے بھاگا جا رہا ہے، ان کا وہاں یورپ لے جائیے، وہاں دکھائیے فلاں چلڈرن اسپیشلسٹ ہے، وہاں بھاگا چلا جا رہا ہے، لاکھوں روپیہ خرچ کر رہا ہے، دوڑ رہا ہے، دھوپ رہا ہے، لڑکا وہی خراب حالت میں۔ اگر اپنی تندرستی میں سے 2% بھی دے دے تو لڑکا تندرست ہو کے پہلوان ہو جائے گا، مگر اپنی تندرستی میں سے نہیں دے سکتا۔ تو معلوم ہے کہ تندرستی ہے تو ضروری مگر ٹرانسفریبل نہیں ہے، اور پیسہ جو ہے وہ ٹرانسفریبل ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کا فلاں دوست آج کل پیسے سے پریشان ہے، آپ کو اللہ نے دیا تھا، آپ کی حیثیت اچھی تھی، آپ ایک ہینڈسم اماؤنٹ لپیٹ کے لے گئے کاغذ میں اور اس کے تکیے کے نیچے لے جا کے رکھ دیا، تو کہتا ویرانی نہیں ضرورت نہیں ہے تم لے جاؤ، انہوں نے کہا رکھے رہنے دو، جب ہوئے دے دینا، واپس کر دینا، کیا جلدی ہے، ایسے میرے بھائی پڑھا تو آپ پڑھا رہے۔ تو آپ اپنے پیسے سے دوسرے کی غریبی دور کر سکتے ہیں، اپنی تندرستی سے دوسرے کو تندرست نہیں کر سکتے۔ عزیزان گرامی، عمل و عقیدے میں یہی فرق ہے، عقیدہ ٹرانسفریبل نہیں ہے، عمل ٹرانسفریبل ہے۔ اب سنیے، مولانا بھی بیٹھے ہیں، ہو سکتا ہے کہ یہاں بھی ایسے کیس ہوں اور دنیا میں ہر جگہ ہوتے ہیں کہ ان کا کہ صاحب وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ حضور والد کا انتقال ہو گیا، ہم کہا انا للہ و انا الیہ، بہت افسوس ہوا، نہیں حضور ایسا ہے کہ عدالت تھی، یہ تھا وہ تھا، طہارت ٹھیک نہیں ہے، نماز پڑھتے رہتا تھا، میں چاہتا ہوں کہ مرحوم کی 10 برس کی نمازیں پڑھوا دی جائیں۔ ہاں ان کہا بہت اچھا ہے، میں انشاءاللہ انتظام کر دوں گا، وہاں ایک صاحب ہیں انڈیا میں، پاکستان میں، کہا پڑھ دیں گے، بہت مومن ہیں، متقی ہیں یہ، ان کا حضور کیا ریٹ ہے، کیا ریٹ ان کا، کم سے کم اتنا تو وہ اماؤنٹ 10 برس کا ان کو پیش کر دیا، اور ان کا حضور 10 برس کے روزے بھی، ان کا وہ بھی ہو جائیں گے انشاءاللہ، وہ اور ان کا حضور مرحوم کو بڑی حسرت تھی حج کی، مگر اول قرآن میں نام نہیں نکلا، پھر جب نام نکلا تو ڈاکٹر نے منع کر دیا، ہیلتھ بگڑ گئی تھی مرحوم کی، ماں مختار جا نہیں پائے، خلاصہ یہ تو کسی کو حج کو ان کا ہاں فلاں میر صاحب ہیں، بڑے مومن ہیں، حج کو چلے جائیں گے، ان کا حضور زکوٰۃ کبھی کچھ میں نے پاس پیسہ ہے، ان کا حضور خبز بھی ہے تھوڑا سا، یہ بڑا بریف کیس لایا تھا، خالی کر کے دیا، یہ اسلام میں بالکل وائٹ ہے، بلیک نہیں ہے۔ کتاب الاجارہ آپ کی فقہ میں موجود ہے کہ اجرت پر کیسے عمل کیے جاتے ہیں۔ خیر صاحب یہ تو آج کام ہو گیا، اب دوسرے دن پھر ایک جوان لڑکا ویسا ہی آیا، اسی ڈیزائن کا، اسی وضع کا، مگر دوسرا لڑکا تھا، وہ آیا، وہ آن کے بیٹھ گیا، بریف کیس کھول کے، اس میں لمبے بڑے نوٹ تھے، ان کا حضور یہ تو مجھے کل ہی معلوم ہوا کہ مرنے کے بعد بھی یہ سب ہوتا ہے، مجھے خبر ہی نہیں تھی، میں تو کل آپ کی خدمت میں حاضر تھا، جو فلاں صاحب آئے تھے انہوں نے اپنے والد کے لیے کروایا، تو مجھے معلوم ہوا، میں اسی لیے آج میں آیا ہوں۔ تو ان کا جی فرمائیے کتنے برس کی نمازیں ہیں؟ کہ نماز ایک نہیں ہے، نمازیں تو ان کی سب ادا ہیں،
کیا روزے؟ کہا نہیں 3 مہینے کے تو رکھتے ہی تھے اور اس کے علاوہ بھی رکھا کرتے تھے۔ تو ان کا حج وغیرہ کچھ؟ کہہ لیں نہیں حج نہیں حضور، جب سے میں پیدا ہوا مجھے تو یاد نہیں، میرے پیدائش سے پہلے سے ہر سال جاتے تھے، کوئی سال ناغا نہیں ہوا۔ اچھا پھر کچھ زکوٰۃ وکات خمس کچھ؟ کہا نہیں وہ تو ہمیشہ کہتے تھے بھائی یہ ایڈوانس پیمنٹ ہوتا ہے اس کا، ہمیشہ پہلے پیمنٹ کیا۔ پھر کچھ مدرسہ بنوانا ہے، کوئی مسجد بنوانا ہے، کوئی حسینیہ بنوانا ہے، کائے کے لیے؟ کہ نہیں وہ تو انشاءاللہ اللہ جب توفیق دے گا تو وہ بھی کریں گے، لیکن فی الوقت تو ہم اس لیے آئے ہیں کہ والد کا جب انتقال ہونے والا تھا اچھے خاصے تھے، کچھ ایسا نہیں تھا کہ مر جائیں گے، تو مجھ کو بلایا اور کہنے کہ بھائی ایک بوجھ ہے دل پر، وہ تو چاہتا ہوں تو میں سنا دوں اور دل پر لے کے نہ جاؤں۔ تو میں بیٹھ گیا تو کہنے کہ بھائی میں پیدا جس خاندان میں ہوا کیا تو میں نے سب کچھ وہی، مگر آج تک ولایت علی میری سمجھ میں آئی نہ، یہ علی والا مسئلہ میرے حلق سے اترا نہیں۔ تو بھائی میں تو مانتا نہیں ہوں، جو کچھ سب کہتے ہیں وہی میں بھی کہہ دیتا ہوں۔ بھائی اتنا کہتے کہتے کچھ سانس پھولنے لگی، کھانسی آنے لگی، مجھ سے کہنے کہ پانی لاؤ، جتنی دیر میں پانی لاؤں ختم ہو گئے تھے۔ اب وہ بوجھ میرے دل پہ آ گیا، کیا میں نے ان کے لیے سب کچھ وہی جو ہوتا ہے خاندان میں، مگر اب دل میں بوجھ ہے کہ وہ دشمن علی تھے جو گئے، تو حضور کسی کو علی ولی اللہ کہلوا دیے تاکہ ابا بخش دیے جائیں۔ سرکار ہاتھ جوڑتے ہیں اور جتنا اماؤنٹ کا یہ لا دوں، پیسے کی الحمدللہ کمی نہیں ہے، بس یہ ہو جائے کہ ان کی مغفرت ہو جائے، لیکن اب میرے دل پر بوجھ ہے۔ اب جانتے ہیں آپ کیا ہوگا؟ مولانا اس بریف کیس سے ہاتھ بھی اپنا تھوڑا کھینچ لیں گے، جس میں روپے نہیں صاحب بچو ہیں، کہنے لگے اس کو بند کیجئے اور اس کو لے جائیے آپ، اور اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور جہاں منکرین نے ولایت جاتے تھے وہاں پہنچ گئے، اب زحمت نہیں کیجیے، اب آپ کے زحمت فرمانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ تو معلوم ہوا کہ عمل جو ہیں ان کا تدارک ہوتا ہے، عقیدہ جو ہے اس کا تدارک نہیں ہوتا۔ اب پھر وہی بات آتی ہے سمجھانے کے لیے کہ دیکھیے بینک میں اب تو سب کمپیوٹرائز ہو گیا، مگر پہلے یہ تھا کہ یہ موٹے موٹے لیجر ہوتے تھے، ہم نے بھی دیکھے ہوں گے، ہم نے بھی دیکھے ہیں، اور اس کے اوپر جو اکاؤنٹ ہولڈر ہوتے تھے، کھاتے دار ہوتے تھے، ان کے سب کے نام ان میں الفابیٹیکلی لکھے ہوتے تھے۔ تو سیونگ بینک میں آپ کا اکاؤنٹ ہے کہ کرنٹ بینک میں یہ ہوتا تھا، مطلب کس میں ہے؟ بادلوں کا دونوں میں ہوتا تھا، کرنٹ بینک میں بھی ہوتا تھا، سیونگ بینک میں بھی ہوتا تھا۔ تو سیونگ بینک کا رجسٹر الگ ہوتا تھا، کرنٹ بینک کا الگ ہوتا تھا، تو جس کا چیک دیا اس میں انٹری ہوتی تھی اس کی۔ یہی سمجھ لیجئے کہ وہاں بھی موٹے موٹے لیجر رکھیں، عقیدے کا لیجر الگ ہے، عمل کا لیجر الگ ہے۔ جیسے ہی روح نکلی ویسے ہی فرشتوں نے لال پنسل سے نشان کھینچ کے عقیدے کے لیجر پر لکھ دیا اکاؤنٹ کلوز اور سائن کر دیا۔ اب جو کچھ مان رہے تھے وہ وہی ہے، اب کچھ نہیں ہے معاملہ، بس مرنے سے تھوڑی دیر پہلے تک جب تک ہوش حواس صحیح تھے، دل و دماغ صحیح تھا، اس وقت تک آپشن تھا یہ چینج کر لو وہ چینج کر لو، ادھر چلے جاؤ ادھر چلے جاؤ، لیکن جب ختم ہو گیا معاملہ تو وہ اکاؤنٹ کلوز، اور بھیا عقیدے کا لیجر تو کلوز ہو گیا، لیکن عمل کا لیجر کھلا ہوا ہے، وہ اکاؤنٹ کھلا ہے، وہ حابیل سے لے کے اب تک کھلا ہوا ہے، حابیل کا اکاؤنٹ بھی ابھی بھی کھلا ہوا ہے، اور جو آدمی مرتا ہے وہ مر جاتا ہے مگر اکاؤنٹ کھلا رہتا ہے،
اس کی وجہ یہ ہے کہ کتنے مرحومین کو آپ یہاں سورہ فاتحہ پڑھ کے بخشتے ہیں، تو اگر اکاؤنٹ کلوز ہو گیا تو جائے گا کہاں؟ لوگ اپنے مرنے والوں کے لیے مجلس کرتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، اگر اکاؤنٹ کلوز ہو گیا تو انٹری کہاں ہوگی؟ پرانے قبرستان ہیں، حج کو جاتے ہیں، جنت البقیع قبرستان میں کھڑے ہوئے ایک سورہ فاتحہ پڑھا، یا اللہ جتنے مومنین دفن ہیں سب کو پہنچے، تو اب 1400 برس سے وہاں مومنین دفن ہو رہے ہیں۔ آپ کے ریکارڈ میں ہو یا نہ ہو، اللہ کے ریکارڈ میں ہے، سب کی انٹری ہوتی ہے۔ اس سے پرانا قبرستان وادی السلام ہے، 5000 ایئرس اولڈ، انبیاء سابقین کے زمانے کا قبرستان ہے، یہ نجف کے کنارے جو ہے، کوفہ اور نجف کے بیچ میں وادی السلام۔ لوگ زیارت کو جاتے ہیں، وادی السلام میں جاتے ہیں، فاتحہ پڑھ کے بخشتے ہیں مرنے والوں کو۔ تو سب سے پہلے 5000 پہلے جو پہلی گریو وہاں بنی ہوگی کسی مومن کی، اللہ کی، اس کی بھی انٹری ہے۔ تو اگر اکاؤنٹ کلوز ہو گیا تو کہاں جائے گا؟ کسی نے مسجد بنا کے مر گیا، کوئی امام بنا کے مر گیا، کوئی کسی کو دینی تعلیم دے کے مر گیا، کوئی مذہبی کتاب لکھ کے مر گیا، سب اکاؤنٹ کھلا ہوا ہے، لوگ اسے فائدہ اٹھا رہے ہیں، وہ اس کے کھاتے میں انٹری ہو رہی ہے۔ ایسے الٹا بھی ہے، کوئی کسی کو بہکا کے مر گیا، کوئی کسی کو جوا سکھا کے مر گیا، یہ بھی تو ہوتا ہے۔ کوئی ایسی کتاب لکھ کے مر گیا جس سے لوگ گمراہ ہو رہے ہیں، لوگ گمراہ ہو رہے ہیں، اس کے اکاؤنٹ میں اس کی ایڈورس انٹری ہو رہی ہے، سمجھا؟ تو یہ دو ہیں۔ بس انشاءاللہ بیان کل آگے بڑھے گا، اور کل مجھے آپ کو ایک بڑا امپارٹنٹ معاملہ سنانا ہے کہ شفاعت کیا چیز ہے، اس لیے کہ قیامت ہی کے دن مسئلہ شفاعت کا بھی آتا ہے۔ شفاعت ہوگی کہ نہیں ہوگی، کس کی ہوگی کس کی نہیں ہوگی، یہ انشاءاللہ کل آپ کو سناؤں گا۔ آج تو صرف اتنا کہ ہمیں قبر میں بھی کسی کا سہارا ہے اور محشر میں بھی کسی کا سہارا ہے۔ اور عزیزان گرامی، یہ ہماری